معززو کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے فہم دین کی اس تیسری نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ جس طرح قرآن فہمی کا سیگمنٹ ہمارا 1 اپریل سے جاری ہے اور ملک بیرون ملک سے درجنوں افراد اس وقت ہمارے اس درس قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھ کر اس درس قرآن کو سن رہے ہیں، پروردگار سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس فہم دین کورس کے اندر جہاں بہت سے مسائل کا تعلق عبادات، انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، وہاں ہم کچھ اپنی رسپانسبلٹیز جو سوشل ایکٹیویٹیز میں ہے، معاشرتی ذمہ داریاں، اس پر بھی وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع سخن یہی ہوگا کہ اسلام میں دیانت داری اور امانت داری کا کیا تصور ہے۔ یاد رکھیے، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی افراد کا وہ گروہ ہوتا ہے جو باہم مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جن کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو، جن کا زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، اسے عموماً معاشرہ یا سوسائٹی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ انسان معاشرے کے افراد کے ساتھ مل جل کر رہنے اور زندگی بسر کرنے کا عادی ہے۔ اسی لیے ارسطو نے کہا تھا، مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں بہت سے افراد رہتے ہیں، وہاں انسانوں پر ایک دوسرے کے اعتبار سے بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور پرسکون رہتا ہے، اور انہیں معاشرتی ذمہ داریاں اور اسے سوشل اوبلیگیشن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، اسلام میں ہر عمل سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، یعنی ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے، اسلام میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایک معاشرے میں رہنے والے افراد کو اسلام کچھ آداب زندگی اپنانے کا حکم دیتا ہے اور کچھ کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جن کو اپنانے کا حکم دیتا ہے انہیں اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، عمدہ عادات کہا جاتا ہے، انہیں محاسن اخلاق کہا جاتا ہے، انہیں گڈ مورلز کہا جاتا ہے، جو کسی سوسائٹی، کسی معاشرے کی بہترین اقدار کو مستقل بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ممید و معاون ہے۔ اور اسلام دوسرا تصور یہ دیتا ہے کہ کچھ بیڈ مورلز ہیں، کچھ بری عادات ہیں، اور ان بری عادات کو ترک کر دینا ایک مسلم سوسائٹی کی خوبصورت ڈیولپمنٹ میں اور ایک خوبصورت معاشرے کے فروغ کے اندر اور اس کی اقدار کی بہتری کے لیے ممید و معاون بنتے ہیں۔ لہذا ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ آداب زندگی اپنانے ہوں گے، جس میں سے آج ہم ایک آداب زندگی ذکر کریں گے، وگرنہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اگر ہم معاشرے کی ان اقدار پہ بات کریں تو گھنٹوں پر محیط ہے۔ آج ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، اسلام میں امانت کا تصور کیا ہے، امانت داری کیا ہے،
دیانتداری کیا ہے؟ یہ وہ وصف ہے، اور اسی لیے اس کا ایک الگ سے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا کہ جب یہ وصف اپنا لیا جائے تو معاشرے کی آدھے سے زیادہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امانت داری، دیانتداری کا تصور بڑا وسیع ہے، اسی لیے دیانتدار کو ایماندار کہا جاتا ہے، اور دیانت کہتے ہیں امانت کو ادا کرنا، اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور یہ جملہ اکثر آپ نے سنا ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری زندگی کی بہترین پالیسی ہے۔ اور اگر ہم امانت داری اور دیانت داری کی وسعتیں دیکھیں تو اس کا سکوپ، اس کی وسعت بہت زیادہ وسیع ہے۔ یوں سمجھیے ہر فرد اس دیانت داری اور امانت داری کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام نے دیانت داری اور امانت داری کا وسیع مفہوم بتایا۔ معاشرتی تعلقات، معاشرے کی روحانی اقدار اور معاشرے کی بہترین استواری دیانت داری کے ساتھ وابستہ ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امانت داری کا دائرہ روپیہ، پیسہ، جائیداد، مالی اشیاء تک محدود ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ امانت داری ہر مالی، قانونی، اخلاقی امانت تک وسیع ہے، صرف دولت پیسے تک اس کا تصور نہیں، بلکہ اسلام نے اس کا وسیع تصور بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اس کا ذکر اس انداز میں کیا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لٹا دیا کرو، امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 سے معلوم ہوا کہ جس کی امانت ہے اس کے مالک تک لٹا دینا یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اور مسلمان صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور عبادت تک محدود نہیں ہے۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور ایماندار جو ہیں وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنی امانت کو بھی پورا کرتے ہیں، امانت داری کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو امانت داری کا حق ادا نہیں کرتے اور دیانت داری کا حق ادا نہیں کرتے۔ اب ذرا دل تھام کے اپنے محبوب آقا کے فرمان بھی سنیے اور ان کی پیاری زندگی کے خوبصورت واقعات بھی سنیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گلے قدس کی پتیوں سے ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ امانت داری کو اپناؤ، پھر اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل حدیث کا نمبر 12383، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ایمانا لمن لا امانت لہو، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جو امانت داری نہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اس کی اگر ہم گہرائی پہ جائیں، اگر ایک جملہ یہاں بازار میں لکھ کے لگا دیا جائے آدھی سے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ امانت داری کا تصور صرف روپے پیسے تک نہیں، ہر چیز میں۔ اور سرکار فرماتے ہیں لا ایمانا لمن لا امانت لہو، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6095، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی خوب بیان کی کہ اس کا یہ وصف ہے، مومن کا نہیں۔ اور مومن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، وعدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انالیسس کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں، تو یہ بات مجھے کہنے دیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اپنی زندگی کفار مکہ کے سامنے رکھ دی۔ جاہلیت کے دور میں جب کعبۃ اللہ کے بنانے پر جھگڑا تھا اور فیصلہ ہوا جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سب پکار اٹھے، صادق و امین آ گئے، صادق و امین آ گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا ایک واقعہ کافی ہے کہ 100 افراد نے مل کر منصوبہ بنایا، 100 قبیلوں نے، کہ ہم نعوذ باللہ ان کی دعوت اسلام کو روکنے کے لیے ان کو شہید کر دیں۔ وہ تلواریں لے کے آ گئے، کاشان نبوت کے سامنے 100 تلواروں کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، ہمارے آقا مولا علی کو بتا رہے تھے باہر فلاں کھڑے ہونے والے شخص کی یہ امانت ہے، دوسرے کھڑے ہونے والے شخص کی یہ امانت ہے۔ اس حالت میں بھی کہ وہ جان کے در پہ ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ایک بندہ آپ کو کہ یار یہ میرے پیسے کی حفاظت کرنا، پھر وہ خود پسٹل لے کے آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کہیں گے یہ جب میری جان کے در پہ ہے چھوڑو اس کی امانت کو، آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ جا، ایسے ہی ہوگا نا۔ ایک بندہ خود آپ کو کہے بھی یہ میری موٹر سائیکل کی ذرا حفاظت کرنا میں آیا، وہ امانت ہے، اور وہ آپ کے سامنے پسٹل تان لے تو آپ اس کی امانت کی حفاظت کریں گے؟ لیکن یہاں یقین کیجئے انسان کی ساری عقلیں قربان ہو جائیں، ہمارے آقا نے اس مقام پر بھی اتنا خوبصورت تصور پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں علی ان سب کی امانتیں دے کر تم بھی میرے پیچھے مدینہ میں آ جاؤ۔ یہ جو تصور ہے امانت داری کا، آج اس کو ہر فرد کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، ہمارے جتنے فہم دین کورس ہیں 40 ڈیز میں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا ہمارا ہر موضوع آج کے اس پرفتن دور کے اندر بڑھتی ہوئی فکری آوارگی اور بد عملی کے اندر ایک مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ انسان اپنے خلوص سے نکلے اور اس کے زبان سے نکلے ہوئے خلوص کے جملے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہے، بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے۔ اس لیے آپ جب یہ الفاظ سنیں، یہ درس سنیں، آپ جا کے اپنے گھروں میں جہاں بھی بیٹھیں آپ یہ باتیں ضرور سب کے سامنے ڈسکس کیا کریں۔ امانت داری میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پیش کر دی۔ 40 سالہ زندگی پیش کرنے کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا اور کہا اگر میں کہوں اس کی پہاڑی کے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ کرنا چاہتا ہے، تو سب نے یک زبان کہا کیوں نہیں مانیں گے، یہ تو وہ بات ہے جو محمد عربی کی زبان سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نے تسلیم کیا۔ گرامی کے حضرات، قرآن و سنت میں ہمیں امانت داری کا اور دیانت داری کا خوبصورت تصور ملا۔ اب آئیے ہم اپنے پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات دیکھیں۔ اگر ہم پریکٹیکل ڈیمانڈز آف آنیسٹی کی طرف آئیں کہ آج معاشرہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی مسلم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں آنیسٹی اور امانت داری اور دیانت داری کا کیا کردار ہے، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے چیزوں کی واپسی۔ آپ کو اگر کوئی چیز امانت کے طور پہ دے آپ اس کو ریٹرن کریں، اور یہ اس کے مطالبے پر یا وداؤٹ مطالبہ اگر وہ بھول گیا ہے تو آپ اس کی امانت اس کے سپرد کریں۔ اگر کوئی پیسہ، کوئی مالدار کوئی بھی چیز رکھتا ہے آپ کے پاس، کوئی گھڑی رکھواتا ہے تو وہ امانت ہے، اور امانت کو واپس کرنا لازم ہوتا ہے۔
دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ دوسرا جو نقطہ ہے امانت داری کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا راز کسی دوسرے شخص کو معلوم ہو، اس کا چھپانا بھی امانت ہوتا ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیں، اگر کسی کے پاس کسی کا راز ہے تو اس راز کو چھپانا بھی امانت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی بتائی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج ایک جرنلسٹ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس فلاں بندے کے اتنے راز ہے، وقت آنے پہ میں راز کھولوں گا، اور فخر سے پھر ایک وقت آتا ہے وہ راز کھولتا ہے اور پنڈورا باکس کھول کے کہتا ہے دیکھا میں نے کیسے ذلیل کر دیا۔ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کے راز کا پردہ فاش کرنے پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کے بارے میں کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ساتر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا، ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو امانت داری اور دیانت داری کا تصور ہمارے یہاں صرف دولت پیسہ ہے، حالانکہ نہیں، کسی کا راز ہو اس پہ بھی پردہ ڈال دو، اس کو پی جاؤ، اس کو محسوس بھی نہ ہونے دو، وگرنہ وہ شرمساری سے آپ کا سامنا بھی نہیں کر پائے گا۔ تو کسی کے راز کو چھپانا یہ امانت داری ہے، الا یہ کہ کسی کے راز کے چھپانے سے اگر معاشرے میں فتنہ بڑھتا ہو یا کسی کا شر پھیلنے کا اندیشہ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کچھ مستثنیات ذکر کی ہیں، فرمایا کہ اس مقام پر پھر اس کی بات کھول دے، یعنی ایسا بندہ جس کے شر سے یہ ممکن نہ ہو کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے اس کے شر میں مبتلا ہو جائے، یعنی ممکن ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کسی کے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو بچانا۔ جیسے ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، کریمی صاحب میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، فلاں محلے میں آپ کا ایک بندہ رہتا ہے، کیسی فیملی ہے؟ اب وہاں اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ بتائیں، وگرنہ وہ بیٹی بیاہ دیں گے بعد میں پرابلم ہے، یہ اور بات ہے، یہ مستثنیات میں ہے، ظاہری بات ہے وہاں پھر ہم بتاتے ہیں بھی یہ فیملی ایسی ہے یا یہ بچہ ایسا ہے، اور اگر وہاں نہیں بتائیں گے تو پھر ہم مجرم ہیں، کیونکہ وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، بیٹی کا نکاح جو کرنا ہے۔ تو یعنی اس طرح کے جو معاملات ہوں وہ ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ ویسے کسی بندے کا راز کھول دینا اور اس لیے کھولنا کہ معاشرے میں بدنام کیا جائے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تیسری بات یہ بھی غور سے سننے والی ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے، نہیں تو آپ کہتے جی میں اس کے اہل نہیں ہوں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ یہ بھی بہت اخلاقی قدر میں سے ہے۔ ایک بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے اور کوئی ایسی بات ہے وہ باقیوں سے نہیں ڈسکس کرتا، تو ایک تو اس کا مشورہ اگر اس نے آپ سے مانگا ہے تو اس کی وہ راز کی بات سن کر آپ دوسرے کو نہ بتائیں کہ ایک وقت آئے آپ اس کی بات کو اچھالنا شروع کر دیں، وڈایا تو فلاں مقام دے، ایسے نہیں، اس طرح نہیں۔ اور دوسرا اس کا جو مشورہ اس نے مانگا ہے اگر صحیح دے سکتے ہیں تو دیں، ادروائز کہیں جی میں اس کے لائق نہیں، آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں۔ تو مشورہ دینا بھی کیا ہوتا ہے جی؟ امانت ہوتا ہے۔ کسی کی اچھی بات، کسی کو اچھی مشورہ دے دینا، اس کو اچھی بات سکھا دینا، یہ بھی ایک مشورہ ہے اور یہ امانت ہے، اور یہ مشورہ دے کر امانت داری کا حق ادا کرنا یہ بھی مومن کا خوبصورت تقاضا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 3746، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا المستشار مؤتمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانت سپر کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ جو بندہ کسی کے پاس مشورے کے لیے آئے اس کو کیا سپرد کر دی جاتی ہے؟ امانت۔ کل ہی میرے پاس ایک نوجوان، کل جنازے پہ ہم گئے تو اس نے کہا کریم صاحب میں نے درس نظامی کرنی ہے، ہمارے مدرسے کا ایک لڑکا حافظ ہے،
مجھے بتائیے لاہور میں کون سا اچھا ادارہ ہے؟ میں نے ان کو کہا بھی یہ ہے، آپ اس میں سے کوئی ایک منتخب کر لیں۔ اب اس نے مشورہ مانگا، اس کو ایک اچھا مشورہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانت ہوتا ہے۔ اور اگر جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ اہل نہ ہو تو وہ کہہ دے جی میں تو اس کا اہل نہیں، کسی اور سے پوچھیں، اور اگر اہل ہو تو پھر صحیح مشورہ دیا جائے، یہ امانت ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانت سپرد کر دی جاتی ہے، صحیح طور پر اس کو مشورہ دیں وگرنہ معذرت کر لیں۔ اور امانت داری کا جو اگلا مفہوم ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں اتنا ناپید ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ یہ تو اب بہت کم لوگوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجلسیں، کسی جگہ بیٹھ کر کی جانے والی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ مجلس امانت گاہ ہے۔ اگر کسی مقام پر بیٹھ کے کوئی مشورہ ہوا، 4 لوگ ہیں، ان چاروں کا آپس میں مشورہ وہ امانت ہے، اور اس کو جا کے باہر کسی کے سامنے اور انداز سے بیان کرنا یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت 99% تک پھیل چکا ہے۔ اس کی وجہ چونکہ ہمارا سوشل سے تعلق ہے، بہن بھائیوں کی لڑائیاں، آپس میں رشتہ داروں کی لڑائیاں صرف اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ کسی جگہ جا کے بات کی تو موبائل آن کر لیا، اس کی ساری بات ریکارڈ کی اور جا کے کہا تو تے دے بارے ہے کہنا، وہ تیرے بارے ہے کہنا، سن، اس کو ساری سنا دی۔ اب جو بات اس کے ساتھ ہوئی وہ امانت ہے، اس نے امانت میں کیا کی؟ خیانت۔ اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی کا کوئی معاملہ ہے تو ہم اسے کال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اسے صلح کر لے، یہ کر لے، جان کے آگ لگانے کے لیے۔ جب وہ شروع کرتا ہے اس کے خلاف ہوتے ہے ہی انجدہ، ساتھ ہی ہم نے مائک آن کر لینا ہے۔ اب وہ ساری بری باتیں جو بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتے سن لا وے کی کہہ رہی تیرے بارے۔ اب حالانکہ یہ تو اس کے درمیان مجلس کی امانت تھی، اس نے کتنی بڑی خیانت کی۔ آج 99% یقین کرے جب ہم فیصلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہی پھڈا میاں بیوی کی لڑائیاں، میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ایک صلح پہ لگا ہوا ہوں، مہینے سے بلکہ زیادہ ہو گیا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ موبائل تک ٹریک کر رہے ہیں وہ، ان کی کوئی سسٹر بہت بڑے FIA یا کسی محکمے میں ہے تو اس نے اس کے 3 نمبر ٹریک پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنی امی سے بھی بات کرتا ہے، وہ بھی ٹریک کر کے وہ جا کے گھر میں سنا دیتی ہے، آج ہے گال ہوئی ہے، چل گئی تو صلح ادھر کدھر ہو؟ اسی مہینے کا چک مار مار تھک گیا۔ میں روز جاتا ہوں بھائی صلح کر لو، یہ کر لو، نرم باتیں کر رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، وہ جناب ہی ٹریک پہ نکال کے نمبر اس کے اور فون سنائی جا رہی ہے، یہ دیکھو یہ ہمارا حال ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں معاشرہ بگڑے گا کہ نہیں؟ تو خدا را ہمارا اصل میں یہ فہم دین کورس کا مقصد یہ ہے کہ ان برائیوں کو اب ہم برائی نہیں سمجھتے، یہ تو اب عام ہو چکا ہے کہ ہم کسی کی بات سنانے کے لیے موبائل کا مائک آن کر کے اس کے سامنے سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو نہیں بتاتے۔ حالانکہ اس میں اگر آپ نے سنانا ہے تو پہلے آپ اس سے اجازت لیں کہ آپ کی یہ بات میرے پاس یہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو بتا دوں، اگر وہ کہتا ہاں پھر آپ مائک آن کر لیں۔ یا آپ کسی کو فون وہ کر رہا ہے تو غیر اخلاقی حرکت ہے، آپ کسی کی بات کو ریکارڈ کر لیں۔ اگر آپ اس کی بات ریکارڈ کرنے لگے ہیں تو پہلے بتائیں بھی میں آپ کی یہ بات ریکارڈ کر لوں تو پھر آپ اس کی بات ریکارڈ کریں، وگرنہ اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر کے، وہ آپ کی گفتگو اس کی آپس میں امانت ہے، آپ کی اور اس کی گفتگو آپس میں کیا ہے جی؟ امانت ہے۔ اب کیا ہوگا اگر آپ ریکارڈنگ کر کے جا کے کسی اور کو سنائیں گے تو یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور سب سے برا شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے اندر لڑائی ڈلواتا ہے، اور یہ معاشرے میں عام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام نے یہاں اجازت دے دی ہے۔ حدیث موجود ہے مشکات المصابیح کی کہ اگر میاں بیوی میں صلح نہیں بھی ہو رہی یا کسی بھی جگہ صلح، تو آپ کوئی غلط بیانی کر کے بھی صلح کرا دیں، اللہ اس پر بھی جنت عطا فرما دے گا۔ او کما قال۔ توڑنے والے نہ بنے۔ مجلس امانت ہوتی ہے، گفتگو امانت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھ چکا ہے، خود ہم نے 1-2 جگہ مذہبی معاملہ تھا، اب دیکھیں مذہبی معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، اس میں بڑی محتاط گفتگو کرنا پڑتی ہے۔
پچھلے دنوں کچھ معاملات اٹھے، ہم کچھ مجالس میں شریک ہوئے، ہم نے بیٹھ کے پوزیٹیو طریقے سے صلح کروانے کی کوشش کی، تو وہاں کچھ لوگوں نے باتیں ریکارڈ کی اور جا کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے لوگوں میں باتوں کو مشہور کر دیا، جی یہ بات تو اس انداز میں ہو رہی ہے، حالانکہ بات کا پس منظر اور ہے۔ صلح کرانے والا تو اپنی بات کو نرم لہجے کے ساتھ کرتا ہے، دوسرا سخت بولے، صلح کرانے والا پھر بھی نرم بولتا ہے۔ اگر یہ سخت بولے گا تو صلح کدھر کروائے گا؟ وہ تو آپس میں لڑے ہوئے، یہ بھی لڑ پڑے گا، یہ تو پارٹی نہیں نہ بن سکتا۔ جو صلح کرواتا ہے وہ دونوں کی سنتا ہے، اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی معاملہ ہو دونوں کے مابین صلح کی کوشش کی جائے، اور صلح میں نرم رویہ رکھنا یہ بندے کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مقصد تو صلح ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا اتنا برا وصف ہے جو آج گھر گھر کے اندر لڑائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک تو تباہی موبائل کی ہے، اور موبائل کی شاید اتنی نہ ہو جتنی موبائل کی ریکارڈنگز اور ایک دوسرے کو سنانے کے بعد ہم ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور نفرتیں پیدا کرنا، پتہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا نچلے درجے تک چلا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے مابین اختلاف اور انتشار ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو پھر مجلس کیا ہے جی؟ امانت۔ حدیث سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 4869، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، محفلوں کی باتیں امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ امانت ہوتی ہیں۔ تو لہذا کسی کی پرسنلی بات، کسی کی فیملی میٹر، کسی کا آپس کی گفتگو، کسی کا معاملہ، اس کو جا کے کسی اور بندے کو غلط انداز میں بتانا اور پھر انتشار اور افتراق ڈال دینا، یہ اس دور کا بہت کبھی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پہ تربیت کی ضرورت ہے ہماری اس قوم کی۔ اور آپ اگر کسی کو کہیں آج کوئی بندہ اس کو برائی سمجھتا نہیں، آپ کسی کو کہیں کہ نہیں جی ہر بندہ ہی کر رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو عہدہ ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتا ہے۔ حکمران، جو بھی سرکاری افسر ہیں، حکمران ہیں، ان کے اختیارات بھی امانت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے منصب پہ بیٹھ کر اپنی اوقات بھول جائے، ڈیزگنیشن اس کو جو ملا ہے وہ رب کی طرف سے ملا ہے، وہ وزیر خزانہ بنا ہے، وہ اگر کوئی مذہبی امور بنا ہے، جو بھی وزیر بنا ہے، اس کا یہ منصب اس کی امانت ہے۔ کیا ہے جی؟ امانت ہے۔ اس کی صحیح طور پر اس کو نگہداشت کے ساتھ اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے عہدے کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو وہ بندہ بھی خیانت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک عہدہ جو اس وقت صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، جو بغیر رشوت کے آپ کا کام کر دے، بجلی کا میٹر لگوا کے دکھائیں بغیر رشوت کے، لگے گا؟ کوئی گیس کا لگوا دیں۔ ہر بندہ اور ہر افسر اس وقت اپنی سیٹ پر بیٹھ کر، الا ماشاءاللہ خدا خوفی اللہ جس کو دے دے، نیک لوگ بھی ہیں، وگرنہ سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے عہدہ، منصب، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ امانت۔ اور جو اپنے عہدے کے اوپر بیٹھ کر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے وہ امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، وہ خائن ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے اپنے منصب کے خیال کے مطابق اپنا کام کرے۔ ایک عالم دین ہے، وہ مسجد میں لوگوں کو درس و تدریس نہیں دے رہا، اصلاح نہیں کر رہا، وہ بھی اپنے عہدے سے خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص باہر منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے منصب کا خیال نہیں رکھتا اور غلط انداز میں لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص اسی حکومتی عہدے پر فائز ہے، اس کو گورنمنٹ نے اختیارات دیے ہیں، وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنا معاملہ درست رکھتا ہے، وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے منصب اور عہدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، قیامت میں اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے۔ پھر امانت داری کا اگلا مفہوم سنیں، یہ جو تاجر لوگ ہیں،
کاروبار، لین دین، اس میں جو جو اصول اسلام کے ہیں ان سارے اصولوں کو مد نظر رکھنا، اور جو اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جیسے کم تولنا، آپ کو ایک بندہ چکن کے پیسے کلو کے دے رہا ہے اور آپ اس میں سے کچھ گرام کم کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ ماشاءاللہ عموماً یہ سارے کا معاملہ ایسے چل رہا ہے۔ دھوکہ دینا، کپڑا کم ویلیو کا ہے، قسم اٹھا لینا نہیں باجی میں تے لیاندہ یہ نہیں ہے، جھوٹ بول کے بھیج دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ملاوٹ کر دینا، یہ سارے کے سارے جو جرائم کاروباری ہیں یہ بددیانتی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ ان معاملات کے اندر بھی امانت داری کو اپنایا جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا، میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، ان کی باہمی باتیں کسی بھی صورت بندے پر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ جس وقت ایک بیٹی اپنے گھر کے معاملات، اپنے شوہر کی عادات پیچھے آ کے اپنی ماں کو سنائے گی، باپ کو سنائے گی، وہ گھر مشکل ہی بستا ہے، وہ مشکل ہی بسے گا گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے، معاملات ہو جائیں تو بیٹھ کے طے آپس میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو آپس میں طے نہیں ہو رہا تو کسی اعتماد والے بڑے کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نہ بڑے کو شامل کیا جائے نہ اس کو حل کرنے کی طرف جائیں، بلکہ ایک ہی چار لگا کر جا کے اپنے گھر میں پیچھے بتائیں، یہاں تک کہ فساد اتنا بڑھے کہ آخر کار طلاق تک نوبت آ جائے۔ کتنے ایسے فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لڑکیاں گھروں میں لڑکی آئی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، کیا بات ہے جی؟ وہ جی میں نے آئی فون لینا ہے، مجھے فون نہیں لے کے دے گا، چل اس پہ لڑائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بات ہے لڑنے کی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ میں معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور پھر نوجوان، ہم نے چونکہ اس میں یہ سارے موضوعات رکھے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ 4 دن پہلے ایک بار بندہ میرے پاس آیا، نوجوان، شادی ابھی ہوئی، ابھی 1-2 بچے ہی ہیں، اس نے مجھے آ کے کہا کریمی صاحب لڑائی ہوئی، میں نے تو کہہ دیا طلاق۔ اور میں نے کہا تو نے کیوں کہا؟ کہ کسی نے بتایا نہیں۔ میں کہا آپ نے پوچھا ہے؟ اب مجھے بتائیں اس علاقے کے اندر کتنی آبادی ہے؟ اب اگر کوئی بندہ کہے جی ہمیں دین کا مسئلہ نہیں آتا تو بتائیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مجھ پر آئے گی؟ ہم تو یہاں بیٹھے بتا رہے ہیں، تو وہ سیکھنے نہیں آ رہا تو کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ اسی پر ہوئی نا ذمہ داری۔ ایک بندہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آ رہا، باوجود اس کے اس کو موقع دیا گیا کہ آؤ اس کو سیکھو، اور آج آپ یہ چیزیں جو سمجھ رہے ہیں میرے خیال شاید پہلے کسی درس میں آپ نے سنی نہیں ہوں گی اس انداز میں، کیونکہ یہاں ہم تو فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں نا عموماً، تو یہ ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے۔ میں نے اسے یہی کہا، میں نے کہا یہاں لا علمی آپ کا عذر نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہاں سکھانے والے ہزاروں موجود ہیں، آپ نے کیوں نہیں یہ مسئلہ سیکھا؟ تو میاں بیوی کی باتیں آپس میں امانت ہے، تو جو ادھر کی ادھر لگانے والی ہے یا لگانے والا ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد والدین کے پاس امانت ہے، اولاد کی تربیت اور تعلیم کرنا، تعلیم دینا اور تربیت کرنا یہ والدین پر لازم ہے، اور جو اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر رہا وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ جب بگڑتے ہیں تو پھر آتے ہیں جی کریمی صاحب دعا کر دیں، بھی آپ اپنی اولاد کی تربیت، والدین جو نہیں کر رہے، لیکن نا ابھی ایک ماحول ہے، والدین خود بھی صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، بچوں کو بھی ساتھ لاؤ، آؤ بھی بیٹھیں، یہ چند باتیں سنیں گے، 4 میں سے ایک بھی ذہن میں بیٹھ گئی تو کامیابی ہے۔ تو والدین کے لیے اولاد کیا ہے جی؟ امانت ہے، ان کی تربیت کا اہتمام کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے آسائش کا سبب بنے۔ اسی طرح اساتذہ، ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ان کے لیے امانت ہے، طلباء، والدین قوم کی طرف سے امانت ہیں، ان کی رہنمائی کرنا، تربیت کرنا استاذ کا فرض ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ بھی خیانت کرتا ہے۔ تو یہ کتنا جو ہے یہ طویل، اور اس کا صرف یہاں تک نہیں، آج کے دور کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو مصنف، لکھنے والا، صحافی، جرنلسٹ، عالم،
جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان پر یہ سارے کا سارا معنی صحیح طور پہ صادق آتا ہے. اگر ایک صحافی ڈنڈی مارتا ہے، کالم غلط لکھتا ہے، کسی کے پیسے لے کر اس کی طرفداری کرتا ہے، حق کو چھپا کر حق کو چھپاتا ہے اور باطل کو ظاہر کرتا ہے، اور باطل کو اٹھانے کے لیے لوگوں سے ان کا پیسہ لے کر ان کو لوگوں کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے، وہ بھی بددیانت ہے، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت کی، اپنے عہدے کا خیال نہ کیا. ایسے مصنف اگر کتاب لکھتا ہے اور اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یا ایسا عمل اٹھاتا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہے، اللہ نے اگر اس کو لکھنے کا فن دیا ہے تو حق لکھے، اور حق بات کو لکھنا کہنا یہ بھی کلمہ حق جو ہوتا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مفہوم کے مطابق یہ جہاد اکبر ہوا کرتا ہے. لہذا آج کی گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ وصف اپنایا. آج میں نے معاشرے کی یہ برائیاں اس لیے ذکر کی کہ ہم امانت داری کے مفہوم کو صرف دولت پیسے تک سمجھتے ہیں، حالانکہ امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اور اگر ہر بندہ اپنے اپنے منصب پر بیٹھ کر اپنی اپنی امانت داری اور دیانت داری کو ملحوظ خاطر رکھے، معاشرہ خود بخود جنت کی نظیر بن جائے گا. آج جو پرابلمز ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو سمجھنا یہ ہم سب پر لازم ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کویشچن؟ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کوشش کریں آپ خود بھی آیا کریں، ساتھ دوستوں کو بھی لایا کریں تاکہ یہ پیغام آگے تک پہنچے. مولا یا صلی